بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ کل آپ کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے سبق کا ہاف حصہ جو ہے وہ میں نے پڑھایا۔ آج باقی حصہ بھی جو ہے وہ میں آپ کو پڑھاؤں گی اور امید ہے کہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ سب بچوں نے مجھے بھیجا ہے کویسچن نمبر 1 کا آنسر۔ کچھ بچوں نے اسے بہت اچھا ہیڈنگز میں کر کے لکھا ہے، تو وہ بھی بہت اچھا ہے۔ جس طرح میں آپ کو پریزنٹیشن بنا کے دیتی ہوں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اس میں سے ہیڈنگز کی فارم میں لکھیں، اسے مارکر سے لکھیں، آگے اس کا جواب جو ہے وہ بال پوائنٹ سے لکھیں۔ اور اگر مارکر نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں ہے، آج کل تھوڑے سے پرابلمس ہیں، آپ جو چیز زیادہ انڈر کرنا چاہتے ہیں اسے انڈر لائن کر دیں، ڈبل انڈر لائن کر دیں، تو اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اور جب آپ مجھے کویسچن آنسر بھیجتے ہیں تو وہ واضح ہونا ضروری ہے۔ اور قرآن میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ہم اسلامیات پڑھ رہے ہیں تو آپ اسے کسی ٹیبل پہ رکھ کر آپ اس کے امیجز بھیجا کریں۔ آپ لوگوں نے فرش پر رکھا ہوتا ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اچھا جی، اب آپ کو ہم پڑھاتے ہیں اگلا، لیکن پڑھنے سے پہلے ہم درود پاک پڑھ لیں کہ یہ درود پاک اللہم صلی علی محمد النبی الامی و علی آلہ وسلم تسلیما۔ اور جو بھی آپ کو درود پاک یاد ہے وہ آپ پہلے پڑھ لیا کریں، اللہ تعالیٰ برکت نازل فرماتے ہیں۔ امر بالمعروف کی شرائط ہم نے آج پڑھنی ہے، اور ٹاپک آپ کا وہی ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جو ہم نے سمجھا، جس میں آپ کو میں نے امر کے معنی بتائے تھے کہ کسی کام کا حکم دینا، نہیں کے معنی میں نے آپ کو بتائے تھے کسی بات سے روکنا، اور معروف کے معنی میں نے آپ کو بتائے تھے جانا پہچانا۔ یعنی ہم عام الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ امر بالمعروف سے مراد ہے کہ نیک کاموں کا حکم دینا، اور نہیں عن المنکر سے مراد جو ہے برائی سے روکنا ہے۔ یعنی یہ ہم سب پر فرض ہے، امت مسلمہ پر یہ بات فرض کر دی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب دنیا میں قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ ہمارے پیارے نبی جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آخری نبی ہیں، ہم ان کی آخری امت ہیں۔ اب لوگوں تک جتنی بھی ہدایت اور رہنمائی اور اسلام کی تعلیمات پہنچانے کی ذمہ داری کس پر آتی ہے؟ وہ امت محمدیہ پر ہی آتی ہے۔ جب آپ یہ ٹاپک پڑھتے ہیں تو آپ کو امر کے معنی بھی پتہ ہونا چاہیے، نہیں کے معنی بھی پتہ ہونا چاہیے، اور معروف کے معنی بھی پتہ ہونے چاہیے۔ آپ 2-3 بار اس کو پڑھ لیں گے تو آپ کو بات جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی۔ اب امر بالمعروف کی کچھ شرائط ہیں جو کہ آپ کی بک کے پیج نمبر 50 سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ آپ کا کویسچن نمبر 6 بھی بنتا ہے، جس میں انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی شرائط بیان کریں۔ تو میں نے انہیں کچھ ہیڈنگز کی فارم میں لکھنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر جہاں اس قدر اہم ہے، وہیں اس کے لیے کچھ شرائط بھی رکھی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں جن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے ان میں سے چند ایک باتیں میں آپ کو بتاؤں گی، اور یہ آپ کی بک میں سے ہی ہیں، اس کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلا تو یہ ہے نمبر 1، جسے آپ ہیڈنگ کے طور پر لکھ سکتے ہیں کہ دین کے بارے میں کسی پر جبر کی اجازت نہیں۔ اب جبر کا مطلب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کسی کے ساتھ زور زبردستی بالکل بھی نہیں کر سکتے، اور یہ نہیں ہے کہ آپ زور زبردستی کر کے کسی کو اسلام کی طرف جو ہے وہ راغب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہی منع فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ آپ نے دین کے بارے میں کسی پر جبر جو ہے وہ نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کی اجازت نہیں دیتے۔ آپ اس بات کے تو پابند ہیں کہ لوگوں کو آپ اسلام کی سچائی بتا سکیں، لوگوں کو اسلام کی حقانیت بتا سکیں، فائدے بتا سکیں، اور ساتھ ہی کفر کی برائی بتا سکیں، کفر کے نقصانات بتا سکیں۔ آپ کو اجازت ہے کہ آپ اسے پوری وضاحت کے ساتھ بتائیں، دلائل دے کر سمجھائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جتنے بھی دور حاضر کے علماء ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ پوری وضاحت کے ساتھ وہ آپ کو اسلام کے بارے میں باتیں بتائیں، دلائل دیتے ہیں۔ اس میں مسلمان بھی سنتے ہیں، کفار بھی سنتے ہیں، لیکن اسلام جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اسے اسلام قبول کرنے پر آپ مجبور بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ اب کیا ہے کہ اسلام قبول کرنا ایک شخص کے اختیار اور آزادانہ مرضی اور انتخاب پر منحصر ہے، آپ اس پر جبر نہیں کر سکتے۔ آپ پر کیا چیز لازم ہوتی ہے
آپ پر لازم یہ ہے کہ یہ کام آپ حکمت کے ساتھ کریں، عمدہ نصیحت کے انداز میں کریں، یہ سارا کام جو ہے وہ آپ اس طریقے سے سر انجام دیں گے تو آپ اپنی بات میں وزن رکھ سکیں گے۔ اب جب رب تعالیٰ نے فرمایا، دوسرا پوائنٹ میں اس کا آپ کو بتاؤں کہ اس کا دوسرا پوائنٹ آپ لکھیں گے کہ نرمی پیدا کریں، اپنی بات میں نرمی پیدا کریں، یعنی نرمی کے ساتھ بات کرنا جو ہے وہ اس کا دوسرا پوائنٹ بن جاتا ہے۔ کہ وہ اس طرح کہ ہمارے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم ہوا تھا دیکھنا نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ دیکھیں میں نے آپ کو ایک بات بتائی، انداز گفتگو کا ٹاپک ہم نے پہلے بھی پڑھا، اس میں ہمیشہ یہ بات آپ کو میں نے بار بار کہی کہ چیخ و پکار نہیں کرنی چاہیے، بری آواز گدھوں سے ملتی ہے، جس سے بات کریں نرمی سے بات کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی سخت طبیعت کا بندہ بھی ہوگا تو اگر آپ اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ بیٹے بات کریں گے تو وہ آپ کی بات سننے کے لیے یقیناً تیار ہوگا، اس کے اندر کوئی نہ کوئی شرم حیا آ ہی جائے گی کہ یہ بندہ میرے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کر رہا ہے تو مجھے بھی کوئی جواب جو ہے وہ نرمی کے ساتھ دینا چاہیے۔ اب ایک اور جگہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا، جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتی ہوں تو آپ کو بھی پڑھنا چاہیے کہ یہ ہمارا فضل و احسان ہے، یہ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارا فضل و احسان ہے کہ تم میں نرمی پیدا کر دی گئی۔ اب یہاں پر یہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اگر تم تند خو اور سخت دل ہوتے تو پھر کون تمہارے پاس بیٹھتا اور تمہاری بات سنتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس لیے نیکی کا جب آپ نے حکم دینا ہے اس وقت آپ نے نرمی اور ملائمت کا دامن اپنے ہاتھ سے بالکل بھی نہیں جانے دینا، کسی قسم کا جبر نہیں کرنا، کسی قسم کی سختی زور زبردستی بالکل بھی نہیں کرنی۔ جب بھی بات کرنی ہے نرمی اور ملائمت سے کرنی ہے۔ جب آپ نصیحت کر رہے ہوں گے، جب آپ دلائل دے رہے ہوں گے، جب آپ اسلام کی حقانیت بیان کر رہے ہوں گے، جب آپ کفر کی برائی پر روشنی ڈال رہے ہوں گے، آپ مجبور تو نہیں کر سکتے کسی کو اسلام قبول کرنے کے لیے، لیکن آپ کی یہ باتیں، آپ کی یہ دلائل ہی اس کو اس بات پر لائیں گے کہ اسلام قبول کر لیا جائے۔ ٹھیک ہے بیٹے، اتنی بات آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ نیکی کا حکم دیتے وقت کیا کرنا ہے ہم نے؟ نرمی اور ملائمت کا دامن نہیں ہاتھ سے چھوڑنا، کیونکہ اگر آپ سختی، اکھڑ پن سے، بدتمیزی سے کام لیں گے تو اس کے بجائے آپ کے سمجھے نا کہ آپ کو فائدے آپ کے جھولی میں آ کر گریں گے، نہیں، آپ کو بے حد نقصان ہوگا۔ کبھی بھی سختی، اکھڑ پن، بدتمیزی جو ہے وہ انسان کو فائدہ نہیں دیتی ہے۔ آپ خود بھی دیکھیں کہ اگر گھر میں آپ بہت زیادہ سختی کرتے ہیں، بہت زیادہ بدتمیزی کرتے ہیں تو پورے گھر کا ماحول جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ بچے، آپ بہن بھائی آپس میں جب سختی کرتے ہیں، بہن بھائیوں کو بھی آپس میں سختی نہیں کرنی چاہیے، بڑوں کو بھی زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے، اور دین کے معاملے میں بھی جو ہے ہمیں بالکل بھی ایسی سختی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کی بک کے اندر ہی ہے سورہ نساء آیت نمبر 63، اس کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں کہ وعظ و نصیحت اس انداز میں کی جائے کہ بات خود بخود مخاطب کے دل میں اتر جائے۔ مخاطب یعنی جس سے آپ بات کر رہے ہیں، یہ سورہ نساء میں بتایا گیا کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کو پکڑ کے زبردستی کہیں کہ نہیں تو تم یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اسلام نے ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں بہت اچھے طریقے سے بتایا ہوا ہے۔ آپ کی یہ پوری بک آپ جیسے جیسے روزانہ یا ہفتے میں ایک ٹاپک پڑھتے جاتے ہیں نا بیٹے، تو آپ کو زندگی کی سمجھ جو ہے وہ آتی جاتی ہے۔ آپ نے بولنا کیسے ہے، جیسے ہم نے صبر و تحمل کا پڑھا تھا، صبر و تحمل کیسے کرنا ہے، استقامت کا پڑھا تھا، وہ بھی میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں ہماری زندگی کے لیے ہمارے رب نے ہمیں بتائی ہیں تاکہ ہم نقصان کی طرف نہ جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار نقصان سے بچا رہا ہے، بار بار ہمیں اس کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ اسی لیے اس کام کو نصیحت کہا گیا ہے، جس کے معنی ہے خیر خواہی یا بھلائی چاہنا۔ اسی طرح اس بات کی بھی تاکید کی گئی ہے بیٹے کہ جس چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دیں خود بھی اس پر عمل کرتے ہوں، یعنی تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کی طرف لوگوں کو آپ نے دعوت دینی ہے، اسلام کی طرف دعوت دے رہی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ سچ بولو تو آپ خود سچ بول ہی نہیں رہے،
ٹھیک ہے، چوری سے بچو، خود آپ چوری کر رہے ہیں تو آپ کسی کو کیا نصیحت کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں کر سکتے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ تو چلتا پھرتا قرآن تھے، ان کے تو ہر بات جو وہ کرتے تھے وہ عمل بھی ان کا نظر آتا تھا، انہوں نے ہی ہمیں یہ ساری باتیں جو ہیں بتائی ہیں۔ تو کیا ہوا کہ جب تک ہم اپنی جس چیز کی ہم دعوت دے رہے ہیں اس پر خود عمل نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارے پیارے رب کا ارشاد ہے، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ دیکھیں اب اس آیت کا ترجمہ بہت غور سے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ربانی ہے یہ، غور سے سنیں، غور سے دیکھیں، غور سے پڑھیں تو آپ کو اس بات کی پکی سمجھ آ جائے گی کہ جب ہم نیکی کا حکم دیں تو خود بھی اس پر عمل کریں۔ ہم کسی سے کہیں کہ ہم غیبت، آپ نے غیبت نہیں کرنی کسی کی، آپ نے کسی کی برائی نہیں کرنی ہے، تو خود آپ آج کل تو موبائل نہیں بہت زیادہ پوری دنیا میں تباہی پھیری ہوئی ہے، نیگیٹو بھی اس کے اثرات ہیں کہ جو لوگ فارغ ہوتے ہیں وہ ٹیلی فون پر ایک دوسرے کی برائیاں لگے رہتے ہیں، غیبت کرتے رہتے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا، اور یہ آپ کی بک کا ہی میں نے ایک پیج جو تھا سورت 51 کا، سورت نساء کا 68 جو میں نے پڑھ کے آپ کو بتائی، پھر ارشاد ربانی جو تھا وہ میں نے آپ کو بتایا کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اب نیکی پھیلانے اور برائی مٹانے کا فرض یہ کس پر ہے؟ یہ ہم لوگوں پر فرض ہے نا، ہم مسلمان ہیں، آپ پر، ہم پر، سب پر، جو اتنا بھی یہ مسلمان معاشرہ ہے اس پر یہ فرض ہے۔ کیوں فرض ہے؟ کہ زندگی کے ہر، اور یہ فرض یہ نہیں ہے کہ آپ جس وقت اب اسٹوڈنٹ لائف میں ہیں تو صرف یہاں پر فرض ہے، یا آپ جوانی میں ہیں تو یہاں پر فرض ہے، یا پھر آپ بوڑھے ہو گئے تو تب فرض ہے۔ نیکی پھیلانا اور برائی مٹانے کا فرض ہر مسلمان پر زندگی کے ہر دور میں فرض ہے، ہر مرحلے پر لازم ہے، اور ہم پر یہ بھی لازم ہے کہ دین کا پوری توجہ سے مطالعہ کریں۔ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں، ترجمہ پڑھتے ہیں تو پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں، تفسیر پڑھتے ہیں تو پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں، تاکہ ہمیں اس کی فہم آئے، ہمیں اس کی سمجھ آئے، ہم صرف ایک پڑھ کے نہ اٹھ جائیں، ہمیں پتہ چلے، تاکہ ہمارے پاس جب علم ہوگا تو ہم اس علم کو آگے آسانی کے ساتھ بھی پھیلا سکیں گے، خود بھی ہم علم حاصل کریں اور اللہ اور اس کے دوسرے بندوں تک بھی اللہ کے احکام اور ہدایات پہنچاتے رہیں۔ دیکھیں بیٹے، آپ علم والے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، تو جو ان پڑھ ہیں، جو بکس بھی نہیں پڑھ سکتے، ترجمہ بھی نہیں پڑھ سکتے، ان کے پاس کوئی اور سورسز نہیں ہے، میڈیا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو ان کو سمجھانا بھی جو ہے وہ آپ کا فرض بنتا ہے، کیونکہ آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ایک دور میں نیکی کو پھیلائیں گے، آپ نے تا حیات اپنی زندگی میں نیکی کو پھیلانا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص برا بن جائے گا تو اس کی برائی سے ہمیں بھی نقصان ہوگا، ہمارے عزیز و اقارب کو نقصان ہوگا، پورے معاشرے کو نقصان ہوگا، اور سوائے نقصان کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص ہماری وجہ سے بہتر بن جاتا ہے تو کیا ہوگا کہ ہر طرف بہتری پھیلے گی، ہمارے عزیز و اقارب کو بھی بہتری ملے گی، بہتر معاشرہ قائم ہو جائے گا، اور اس طرح ہم نیکی کو پھیلاتے جائیں گے اور وہ آگے سے آگے جو ہے وہ بڑھتی جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ آپ کا پورا ٹاپک اس کی شرائط کے ساتھ تھا۔ اب آپ کی مشق کی سوالات ہیں جو کہ میں نے اس کا ایک پکچر لی ہے، جس میں پہلا سوال آپ لوگ کر چکے ہیں اور میں نے آپ کو چیک کر کے بھیج بھی دیا ہے، اور کچھ بچوں کا نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے شاید رہ گیا ہو، وہ بھی انشاءاللہ مل جائے گا۔ تو پہلا سوال جو تھا وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے کیا مراد ہے، ہم کر چکے ہیں۔ دوسرا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر امت محمدیہ پر کیوں فرض قرار دیا گیا۔ اس کا آپ لوگ جو ہیں پیج نمبر، اب یہ سلائیڈز پہ ہو جاتا ہے تھوڑا سا، اس میں پیج پہلا پیراگراف تو آپ کا کوسچن نمبر 1 کا ہے، دوسرا پیراگراف اگر غور سے دیکھیں تو دوسرا پیراگراف ہی آپ کا کوسچن نمبر 2 ہے، جو کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر امت مسلمہ پر فرض قرار دیا گیا، یہاں سے شروع ہوگا، اور یہ جو آیت آخر میں ہے جس کا ترجمہ ہے، اور اس طرح ہم نے تمہیں بہتر درمیانی امت بنایا ہے تاکہ تم دوسرے تمام انسانوں کے لیے ہمارے دین کے شاہد بن جاؤ، اور ہمارا یہ
رسول تمہارے لیے شاہد ہے، یعنی گواہی دینے والا ہے۔ یہ آپ کا کویشچن نمبر 2 ہو گیا۔ اب آپ کا کویشچن نمبر 3 آتا ہے کہ امت مسلمہ کی فضیلت کی بنیاد کیا ہے، تفصیل سے بیان کریں۔ تو یہ آپ کا بالکل آخر میں یہ یہاں پر جو ہے پیج نمبر 49 کی آخری 2 لائنیں ہیں کہ ہماری امت کی فضیلت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ساتھ مشروط ہے۔ یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے اور اگلا پیج جو ہے وہ پیج نمبر 50 پر آنا ہے۔ اس کا پہلا پیراگراف میں جس میں سورہ حج کی آیت ہے اس کا ترجمہ ہے، اور اس کے نیچے جو ہے آپ اسے برائی سے منع کریں، بس یہاں تک آپ لے کر آئیں گے کہ یہ سورہ حج کا ترجمہ جو ہے وہ لکھ دیں گے، تو یہ آپ کا کویشچن نمبر 3 ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا کویشچن نمبر 4 ہے کہ ایک مسلمان حکومت یعنی اسلامی حکومت کا اولین فریضہ کیا ہے، وضاحت کریں۔ تو یہ آپ کا 50 پیج پر ہی موجود ہے، بالکل سورہ حج کے اس کے نیچے سے شروع ہو رہا ہے۔ اس طرح ایک اسلامی حکومت پر لازم ہے کہ وہ جب تک برسر اقتدار رہے اپنے تمام وسائل کو استعمال کرتے ہوئے نیکی کو پھیلائے، نمبر 1 کر دیں، بے حیائی اور برائی کو مٹائے، نمبر 2 کر دیں۔ اسے پوائنٹس میں بنا کے آپ لکھ سکتے ہیں اور پوری صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں، اور اس کو آپ نے لکھنا ہے اسی پیرا کے اینڈ تک، جو کہ یہاں تک جملہ اس کا ختم ہو رہا ہے۔ بدی اور بے حیائی سے روکنے کے سلسلے میں کوئی کوتاہی نہ کرے۔ یہ تھا آپ کا کویشچن نمبر 4۔ اب آپ کا کویشچن نمبر 5 جو ہے وہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برائی سے روکنے کے بارے میں جو ہدایت فرمائی ہے اسے واضح کریں۔ تو یہ جو ابھی آپ کو کویشچن نمبر 4 بتایا ہے، اس کے نیچے اگلا پیراگراف جو ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ تم میں سے کوئی شخص اگر ظلم و زیادتی اور برائی کو طاقت کے ساتھ روک سکتا ہو تو زور بازو سے روک دے، اس کی ہمت نہ ہو تو وہ زبان سے روک دے، لیکن اگر اس کا ایمان بے حد کمزور ہے تو اسے دل سے برا سمجھے، اگر اتنا بھی نہیں تو پھر ایمان کا کون سا حصہ باقی رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں اب اگلا پیراگراف جو ہے جو کہ امر بالمعروف کی شرائط سے اوپر تک ہے وہ بھی آپ شامل کریں گے کہ ایک مسلمان کو ابھی سے سوچ کر رکھنا چاہیے، یہاں تک یہ جائے گا، اور یہ آپ کا کویشچن نمبر 5 ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے آپ کا کویشچن نمبر 6، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی شرائط بیان کریں۔ تو اس میں پیج نمبر 50 سے اس کی شرائط شروع ہو رہی ہیں، جو کہ آج کا خصوصی ٹاپک تھا، اور اس میں میں نے آپ کو ہیڈنگز کے ساتھ بتایا، اور وہ آپ بالکل اینڈ تک اس کو چلائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے کا سارا جو ہے اس میں موجود ہے، اس کو ہیڈنگز کے ساتھ دیں۔ نمبر 1 پہ لکھ دیں دین کے بارے میں کوئی جبر نہیں، پھر نرمی سے بات کریں، پھر اس کے ساتھ جو ہے واعظ و نصیحت اس انداز میں کی جائے کہ خود بخود مخاطب کے دل میں اتر جائے، اس کے بعد آپ اسے عمل کے ساتھ ریلیٹ کریں، پھر آخر میں ہیڈنگ دینے کی اور پھیلانے اور برائی مٹانے کا فرض جو ہے وہ کس پر عائد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس سے اگلا پیج 52 دیکھنا ہے، جس میں آپ کا کویشچن نمبر 7 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ اس میں سب سے پہلی خالی جگہ ہے کہ امر کے معنی ہے کسی کام کے کرنے کا ڈیش دینا یعنی حکم دینا، نہیں کے معنی ہے کسی بات سے ڈیش دینا، روک دینا یا روک دینا لکھیں گے آپ۔ معروف وہ ہے جسے آپ جانتے ہوں اور اس سے اجنبیت محسوس نہ کریں، اس میں جو خالی جگہ ہے وہ جانتے ہیں۔ اس کے بعد دال ہے، منکر وہ ہے جو انسانی فطرت سے ڈیش نہ رکھتا ہو، موافقت نہ رکھتا ہو۔ امت مسلمہ پر ڈیش فرض کر دیا گیا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر فرض کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ کا کویشچن نمبر 8 بنتا ہے، جس پر آپ نے درست جوابات کا نشانات لگانے ہیں، یہ آپ خود کریں گے کہ یہ آپ کی چھوٹی سی اسائنمنٹ ہے، چھوٹا سا ٹیسٹ ہوتا ہے جسے میں دیکھ لیتی ہوتی ہوں کہ تم سب سے بہتر کون ہے، اس میں آپ نے بندے، امت، انسان، اور یہ آپ نے خود کرنا ہوگا، اور یہ کم از کم 5 ہیں، اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ اب بیٹے آپ لوگوں نے مجھے کویشچن نمبر 1 اس کا بھیج دیا ہے، باقی جو آپ کے کویشچن جو ہیں 1 2 3 4 5 6 یہ آپ لوگوں نے اپنی کاپی پر کرنے ہیں، تو اس میں صرف آپ مجھے کویشچن نمبر 2 سینڈ کریں گی،
چیک کرنے کے لیے. باقی آپ لوگوں نے کوئی نہیں بھیجنے، باقی آپ کے کاپی کے اوپر ہی رہیں گے. کرنے ضرور ہیں لیکن آپ مجھے نہیں بھیجیں گے. آپ نے صرف مجھے ایک پیج پہ کویسچن نمبر 2 بھیج دینا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر امت محمدیہ پر کیوں فرض قرار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ہمیں کہا بھی گیا ہے کہ بہت زیادہ کام آپ سے ریٹن فارم میں صرف ایک ایک کویسچن لینا ہے. اور یہ جو آپ کی ہیں خالی جگہ اور درست جواب، یہ آپ کی چھوٹی سی ایک اسائنمنٹ ہے. اس کو آپ نے کاپی بک کے اوپر ہی رہنے دینا ہے اور پھر انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. اور جو کوئی بات سمجھ نہ آئے وہ آپ میرے ساتھ ڈسکس کریں گے اور اس کو آپ ساتھ ساتھ یاد بھی کریں. اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا ٹیسٹ لے لیا جائے تو سب سے پہلا صبر و تحمل کو بہت اچھے طریقے سے یاد کریں. میں کوشش کروں گی کہ جمعرات والے دن آپ سے کسی ٹیسٹ کی شکل میں سن لوں. ہو سکتا ہے میں آپ کو کچھ کویسچنز پوچھ لوں آپ سے، اور دوسرا اس میں ایک میں ترجمے سننے کی کوشش کروں گی جو کہ صبر و تحمل کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے. خالی جگہ بھی سن لوں گی اور بہت چھوٹے چھوٹے سے ہیں، تقریباً 6 شارٹ کویسچنز ہیں جو کہ آپ یاد کر لیجیے گا جمعرات کے دن کے لیے. ٹھیک ہے. آدھا ٹائم ہم یاد کرنے میں سن لیں گے اور آدھا ٹائم آپ کو کچھ میں آگے جو ہے پڑھا دوں گی. بہت محنت سے پڑھیں، اچھے طریقے سے پڑھیں اور امر اور بالمعروف و نہی عن المنکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اور جو بات سمجھ نہیں آتی وہ مجھ سے پوچھیں. اوکے. اللہ حافظ. خوش رہیں.